الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 373 ہے، 373۔ لو طلقها فوطأ آخر فی عدتها غیر رجعیت لشبہۃ ثم اتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة فتجیء فیہ صور الاربع المتقدمہ الا ان فی الصورۃ الاخیرہ۔ لو طلقها، اگر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور فوطأ آخر فی عدتها، اور کوئی ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی عدت میں کیا ہے اس سے جماع کرے، لیکن یہاں پہ عدت کون سی ہو؟ عدت غیر رجعی ہو، ٹھیک ہے۔ گزشتہ مسئلہ میں جو گفتگو تھی وہ عدت رجعی کی تھی، ابھی جو گفتگو ہے وہ عدت غیر رجعی کی ہے، اور وطی بھی کیا ہو؟ وطی بالشبہ ہو، ٹھیک ہے۔ ثم اتت بولد، پھر جو ہے وہ خاتون کا کیا ہو جائے جی؟ بچہ پیدا ہو جائے۔ فہو کالتزوج بعد العدۃ، تو یہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے عدت کے بعد کیا کی تھی؟ شادی کی تھی۔ یعنی گزشتہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک خاتون نے طلاق لی، طلاق کے بعد اس نے عدت گزاری، عدت کے بعد اس نے شادی کی، اور پھر کیا بچہ پیدا ہوا، تو وہاں پہ کیا ہے؟ 4 صورتیں بنائی تھیں۔ فتجیء فیہ صور الاربع المتقدمہ، تو یہاں پر بھی وہی 4 صورتیں آئیں گی، مگر یہ کہ جو آخری صورت ہے اس میں کیا رہے گا؟ فرق رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی 4 صورتوں کو وہاں پہ کیا ایک دفعہ دوہرا لے ہم دیتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ پہلی صورت کیا تھی کہ دوسرے کے ساتھ بچے کو ملحق کرنا ممکن ہوتا ہے اور پہلے کے ساتھ ملحق کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کس کے ساتھ ملحق ہوگا؟ دوسرے کے ساتھ ملحق ہوگا۔ دوسری صورت کیا تھی؟ اس کے الٹ تھی کہ پہلے کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں، اچھا ترتیب یہاں پہ اور ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے کے ساتھ ملحق کرنا ممکن ہے اور دوسرے کے ساتھ ملحق کرنا کیا ممکن نہیں ہے۔ دوسری کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ملحق کرنا ممکن ہے اور پہلے کے ساتھ ملحق کرنا ممکن نہیں ہے، یہ 2 صورتیں ہو جائیں گی۔ اور تیسری صورت کیا تھی کہ دونوں کے ساتھ کیا ملحق کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر تیسرے کا بچہ ہوگا۔ اور چوتھی صورت کیا تھی کہ دونوں کے ساتھ ملحق کرنا کیا ممکن ہے، تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ دوسرے کا بچہ ہوگا، پہلے کا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال تھی کہ جہاں پہ دونوں کے ساتھ ملحق کرنا ممکن تھا اور وہاں پہ عدت کے بعد اس نے شادی کی تھی، تو ہم کہتے تھے یہ دوسرے شوہر کا ہوگا، پہلے کا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو مسئلہ کیا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، وطی بالشبہ ہوئی ہے، عدت غیر رجعی میں وطی بالشبہ ہوئی ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ دونوں کے ساتھ ملحق کرنا کیا ممکن ہے، یعنی شوہر کے ساتھ بھی ملحق ہونا ممکن ہے اور جس نے وطی بالشبہ کیا اس کے ساتھ ملحق ہونا بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ الا ان فی صورت الاخیرہ، صورت اخیرہ کیا تھی کہ وہی ما، وہ صورت تھی کہ ما اذا امکن اللحوق بکل منہما، کہ جب دونوں کے ساتھ ملحق کرنا ممکن تھا، دونوں کے اندر 3 شرائط وہی پوری پائی جاتی ہیں۔ الا ان فی صورت الاخیرۃ وجہین، مگر کیا ہے جو آخری صورت ہے اس میں کیا ہے؟ 2 وجہ بنتی ہیں، وہما، اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ 2 وجہ کون سی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللحوق بالاخیر، وہی پہلے والا حکم ہے کہ یہ کس کے ساتھ ملحق ہوگا؟ جو آخر والا ہے، یعنی جس نے بعد میں کیا کیا اس کے ساتھ وطی بالشبہ کی ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ والقرعۃ بینہما، ان کے درمیان کیا ڈالیں گے؟ قرعہ ڈالیں گے۔ اور صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ صحیح میرے نزدیک کیا ہے؟ وجہ ثانی ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ قرعے سے کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ یہ جو قرعہ کا فیصلہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الہی فیصلہ کہتے ہیں، کہ یہ روایات میں ہے کہ ہر وہ معاملہ جو مشکل ہو جائے اور اس میں فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کا حل کیا بتایا گیا؟ قرعہ بتایا گیا، کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، اور اللہ کے اوپر چھوڑ کے پھر اس کے کیا مختلف طریقے بیان ہوتے ہیں، تو اس میں سے پھر جس کا نام نکلے گا وہی کیا ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اسی کو کیا مانا جائے گا۔ تو چونکہ یہ مشکل امر ہو گیا یہاں پہ، تو سیسانی نے اس میں یہ نظریہ اپنایا کہ یہاں پہ مسئلہ کیا آئے گا؟ قرعے کا آئے گا۔ آخر پہ جا کے بیان کریں گے کہ یہ جو ہم قرعے کی وجہ سے مشکل امر کو حل کر رہے ہیں، یہ تب بات آتی ہے کہ جب میڈیکل کے طریقوں سے جو ہے وہ بچے کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر میڈیکل کے طریقوں سے ثابت کرنا ممکن ہے تو پھر میڈیکل کے طریقوں کی طرف جائیں گے، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے اور وہاں سے کیا بچہ ثابت ہوگا۔ جہاں جہاں پہ علم کا حصول ممکن ہے وہاں پہ یہ طریقے نہیں آئیں گے، یہ طریقے نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہاکذا الحال، اور بالکل یہ صورتحال ہوگی کہ فی المتمتع بہا، کہ جس کے ساتھ اس نے عقد متع کیا تھا، اذا وہبھا زوجھا المدہ، اور زوج نے اس کو کیا مدت کو ہبہ کر دیا، یا جو ہے وہ انتہا المدہ، مدت اس کی ختم ہو گئی تھی، ووطأ الغیر لشبہۃ، اور دوسرے نے اس کے ساتھ وطی بالشبہ کی، فی عدتھا، اس کی کیا عدت میں کیا وطی بالشبہ کی ہے۔
تو لہٰذا وتی بشبہ کے جو احکام ہیں وہی احکام ہیں کہ جو پہلے مسئلے میں بیان ہوئے 372 میں کیا ہے بیان ہوئے. فرق کیا ہے؟ فقط چوتھی صورت میں فرق رہے گا کہ وہاں پہ صحیح سے ثانی کس کے قائل ہیں؟ قرہ کے کیا ہیں؟ قائل ہیں. اچھا اگلا مسئلہ کہ اذا کانت فی عصمت زوجن، اذا کانت فی عصمت زوجن، فی عصمت زوجن کی تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ خاتون شادی شدہ ہو، اس کی عصمت میں، طلاق جسے نہیں ہوئی، کہ جب ایک خاتون کیا ہے ایک زوج کی عصمت میں ہے، یعنی ابھی تک کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، او فی العدت رجیت منہ، یا اس کی کیا ہے عدت رجیہ میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی مسئلہ عدت غیر رجی کا تھا، یعنی عدت وفات وغیرہ ہو گئی، عدت بین ہو گئی، ابھی کیا ہے عدت رجی میں ہے. فواتع آخر لشبہۃ، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے وتی بشبہ اس کے ساتھ کوئی اور کرتا ہے. ثم اتت بولد، پھر وہ کیا بچہ لے کر آتی ہے. فإن امکن الحوق بأحدہما دون الآخر، اگر تو صورتحال یہ ہو کہ اس بچے کا ملحق ہونا ایک کے ساتھ ممکن ہو، دوسرے کے ساتھ ملحق ہونا ممکن نہ ہو، تو یلحق بھی، تو جس کے ساتھ ممکن ہوگا اسی کے ساتھ کیا ملحق ہو جائے گا. امکان کی وہ 3 شرائط بنیادی طور پہ رہیں گی، یعنی جماع ہوا ہو، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرے، کم از کم 6 مہینے، اور 1 سال سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو. یہ 3 شرائط امکان کی جو ہوتی ہیں. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ الْحُوقُ بِهِمَا، اگر دونوں کے ساتھ ملحق ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جماع کا فاصلہ دیکھیں تو نہ دوسرے کے ساتھ 6 مہینے بنتے ہیں، پورے 6 مہینے سے کم بنتے ہیں، اور ادھر سے پہلے کو دیکھیں تو سال سے کیا بنتا ہے؟ زیادہ بنتا ہے. تو دونوں کے ساتھ کیا ملحق ہونا ممکن نہیں ہے. تو انتفع عنہما، تو وہ بچہ کیا دونوں سے منتفی ہو جائے گا اور وہ کسی تیسرے کا ہوگا. وَإِنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور اگر وہ جو چوتھی صورت بیان کی تھی کہ دونوں کے ساتھ کیا ہے ملحق ہونا ممکن ہے، یعنی پہلے کے جماع کو دیکھیں پھر بھی کیا ہے 1 سال سے کم بن رہا ہے، دوسرے کو دیکھیں تو کم از کم 6 مہینے پورے بن رہے ہیں، تو اقرع بینہما، تو یہاں پر بھی سیسانی نے فرمایا کہ یہاں پر بھی قرہ ڈالا جائے گا. وَيُعْمَلُ بِمَا تَقْضِي الْقُرَى، اور جو قرہ جس چیز کا فیصلہ کرے گا، یعنی جو اللہ کا امر جس چیز کا فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اذا وطئ امرأة ليس بذات بال ولا في عدة الغیر، اب ایک اگلی صورت آ گئی کہ کوئی کسی خاتون کے ساتھ وطی بشبہ کرتا ہے، اور ایک ایسی خاتون ہے کہ جو شادی شدہ بھی نہیں ہے، اور ولا فی عدت الغیر، اور کسی کی کیا عدت بھی نہیں گزار رہی، شادی شدہ نہیں ہے، یعنی کسی یعنی کوئی اس کا شوہر نہیں ہے آپ یوں کہتے ہیں، اور نہ ہی ایسی صورت حال ہے کہ شوہر نے اس کو طلاق دی اور وہ کسی کی عدت گزار رہی ہو. عدت غیر کیا مطلب؟ یعنی خود اس بندے کی عدت نہیں، کسی اور کی عدت. جی. اور اذا وطئ شبہۃ لشبہۃ، یعنی وطی کیا ہوئی؟ شبہ کی وجہ سے ہوئی. وجاءت بولد، اور اس کے بعد کیا ہے اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ لے کر آتی ہے. وہ امکن الحوق بہ، اور ممکن ہے کہ بچہ کس کے ساتھ ملحق ہو؟ اسی کے ساتھ، یعنی جس نے اس کے ساتھ وطی بشبہ کی ہے اسی کے ساتھ بچہ کا ملحق ہونا ممکن ہے. تو یلحق بہ، تو بچہ اسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ملحق ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی دوسرا کیس ہے ہی نہیں، ایک ہی بندہ ہے، اس نے وطی بشبہ کی ہے اور بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کب پیدا ہوا؟ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، سال کا کیا گیپ ہی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھی جس نے وطی بشبہ کیا یہ اسی کا کیا بچہ شمار ہوگا. کیا اس پہ زنا کا اطلاق ہوا؟ نہیں، وطی بشبہ کو زنا نہیں کہتے ہیں، وطی بشبہ کا بچہ حلال زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ نکاح ہمارا باطل تھا، ٹھیک ہے، وہ نکاح باطل تھا اور وطی بھی شبہ ہوتی رہی. ٹھیک ہے، یعنی وہ بہت سارے موارد یہاں پہ نکاح باطل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وطی بھی شبہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری شرعی طور پہ بیوی ہے، حالانکہ وہ اس کی شرعی طور پہ بیوی نہیں ہوتی. اور یہ سمجھنا کیسے ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طلاق ہوئی تھی، وہ عدالت والی طلاق ہوئی تھی، طلاق کی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، یا بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا کیا تھا؟ فائل تھا، یعنی اس کی بھائی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بدکاری کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کا نکاح باطل تھا. اس طرح کے کیس آتے ہیں، وہ سارے کس میں جاتے ہیں؟ وطی بھی شبہ میں جاتے ہیں. ہاں، وسیع مورد ہے. یہ بحث گزری ہے مسئلہ نمبر 93 میں، آگے بیان کریں گے، وہاں پہ وطی بھی شبہ کی پوری چیزیں آئی تھیں کسے کہتے ہیں. آگے بھی بحث ہے کہ عدت میں جاتے، یہ پھر زنا اور اس سے شادی سے علیحدہ ہے؟ ہاں، علیحدہ چیز ہے، یعنی یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ شبہ کا ہوتا ہے، وطی بھی شبہ والا، اسے حلال زادی کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. احکامات بھی آتے ہیں؟ ہاں، وہی احکامات ہیں، یعنی میراث بھی بات ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سارے کچھ. اچھا، یہ کب تھا؟ جب ایک وطی بشبہ کرنے والا ہو. وَلَوْ وَطَأَ لِشُبْهَةٍ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، اور اگر وطی بشبہ کرنے والے ہیں کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ ہیں. وَأَمْكَنَ الْحُوقُ بِكُلٍّ مِّنْهُمْ، اور یہاں پر وہی چوتھی صورت بنتی ہے، ایک سے زیادہ ہیں، اگر وہ پہلی 3 صورتیں بنتی ہیں پھر تو واضح ہے ان کا حکم، لیکن چوتھی صورت کیا بنتی ہے کہ دونوں کے ساتھ کیا ملحق ہو سکتا ہے، یعنی وہ فاصلہ کیا ہے؟ 6 مہینے کا پورا ہے، دونوں کی جماع کو دیکھا جائے، سال کا زیادہ گیپ بھی نہیں ہے.
تو دونوں کی امکان پورا پایا جاتا ہے تو پھر یہاں پہ وہی کریں گے، اقرع بینہم، ان کے درمیان کیا ڈالا جائے گا، پورا کیا ڈالا جائے گا۔ اچھا اگلا مسئلہ، اذا ولدت زوجتان لزوجین، دو جو ہے وہ بیویاں تھیں اور ان کے دو شوہر تھے، اپنے دو شوہر تھے، انہوں نے کیا ہے یہ بچے کو جنا، دو بیوی نے کیا بچے کو جنا، دو بیوی ہیں ایک بچے کو نہیں جنیں گے، ولدین ہوگا، دو بیوی نے والدین آگے کہیں گے، اذا ولد زوجتان لزوجین آگے آ رہا ہے والدین، او لزوجن واحد، یا دو بیویں تھیں شوہر ایک تھا، یعنی دو خواتین نے کیا کیا، ولدت ولدین، دو بچوں کو پیدا کیا، واشتبہ احدہما بالآخر، اور ایک بچہ دوسرے بچے سے کیا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مکس اپ ہو گیا، بچے پتہ نہیں چل رہے کہ یہ پہلی بیوی کا ہے یا دوسری بیوی کا ہے، ٹھیک ہے، اگر دو شوہر ہیں تو پھر اشتباہ اس میں بھی ہوگا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ یعنی اس بندے کا بچہ ہے یا دوسرے کے بندے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یہ اشتباہ نہیں ہے کہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، بچہ حلال، دونوں بچے حلال زادے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی ماں کون ہے، یا یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا باپ کیا کون سا ہے، یہ معین کیا نہیں ہو رہا، تو یہ بھی عمل مشکل ہو گیا، تو عمل بالقرۃ ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، انہیں کہ قرۃ ڈالیں، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہوتا تو پھر مولا امیر والا حساب ہوتا نا، تلوار نکالتے وہ، پھر ہاں مکس اپ ہو گئے، نہیں پتہ چلتا بالکل، اب چھوٹا بچہ ہے اس کی تو اصلا پہچان ہی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، کچھ بڑا ہوگا تو پھر اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، چھوٹے بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی کیا ہے، قرہ جائے، ہر مشکل امر کے لیے کیا قرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مشکل کشا قرہ، انما یرجع الی القرۃ فی الموارد المتقدمہ، یہ جو گزشتہ موارد ہم نے بتایا کہ جہاں پہ قرۃ ڈالنا ہوتا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا ونظائرہا، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فقہ کے موارد ہیں، نظائر یعنی اس کے موارد، کہ فیما اس صورتوں میں کہ اذا لم یتیسر رفع الاشکال والاشتباہ، کہ جہاں پہ اشکال اور اشتباہ یعنی مشکل کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لم یتیسر ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پہ فقہ کا کلی قانون آتا ہے کہ لکل امر مشکل قرہ، القرۃ لکل امر مشکل، یہ قانون آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو قرہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، انما یرجع الی القرۃ فی الموارد المتقدمہ ونظائرها فیما اذا لم یتیسر، یہ اس صورت میں ہوگا، یعنی انما یرجع الی القرۃ فیما، ہاں ٹھیک ہے، یہ فیما کو جب متعلق کریں گے یرجع ہو کے، یعنی عبارت یوں بنے گی کہ قرہ کی طرف رجوع کریں گے، فیما ان صورتوں میں رجوع کریں گے، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ اذا لم یتیسر رفع الاشکال والاشتباہ، کہ جب ممکن نہ ہو اشکال کو ختم کرنا، اشتباہ کو ختم کرنا، کیسے ممکن نہ ہو، بالرجوع الی طریقۃ علمیۃ، اس طریقے کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ جو کیا ہے علمی طریقہ ہے، لفظ علمی کیا ہے، سائنس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سائنسی طریقے کی طرف کیا رجوع کرتے ہوئے اشکال کو ختم کرنا کیا ممکن نہ ہو، علمیت بینۃ، واضح طریقہ، واضح سے کیا مراد ہے کہ لا تتخللها الاجتہاد الشخصیہ، کہ جس میں جو ہے وہ شخصی جو تجربات ہیں، اجتہاد ہیں، وہ اس میں کیا شامل نہیں ہوتے، یعنی ایک ڈاکٹر کیا تجزیہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ تجزیہ کرتا ہوں اور اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ کیا ہے اس کا ہوگا، نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بین یعنی بالکل واضح طور پہ طریقہ ہو کہ اس میں اصلا کسی کے تجزیے کی بات ہی نہ ہو، 2 اور 2 4 کی طرح کیا رزلٹ ہو، ٹھیک ہے، کما یقال ذالک، جیسا کہ یہ بات کہی جاتی ہے، بشان بعض الفحوصات، کس کے معاملے میں کی جاتی ہے، ان ٹیسٹ کے متعلق، فحوصات کیا ہے، ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ الطبیہ جو میڈیکل ہیں، الحدیثہ بڑے جدید ہیں، ان کے بارے میں یقال ذالک، یہ بات کی جاتی ہے، کون سی بات کی جاتی ہے کہ من خلو عنہا، کہ یہ جو ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں یہ خالی ہیں، کس بات سے خالی ہیں، عنہا اجتہاد شخصیت سے خالی ہیں، یعنی اس میں جو ڈاکٹر ہے یا لیبارٹری والا ہے اس کی کوئی ذاتی رائے اس میں شامل نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایکسپیرینس اور تجربے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی سیدھی سیدھی مشین ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ سیل دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کس کے سیل ہیں اور کس کی کیا جرثومے ہیں اور ڈی این اے کس کا ہے اور کس کے ساتھ کیا میچ ہو رہا ہے، یعنی بالکل اس سے واضح بات ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ ہوگا اذا لم یتیسر، یعنی جب اس طرح کے رائے حل ممکن نہیں ہوگا تو پھر کس کی طرف جائیں گے، قرہ کی طرف جائیں گے، وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی اگر اس طرح کا حل آپ کے پاس ممکن ہو گیا تو لم تصل نوبت الی العمل بالقرۃ، تو پھر تو نوبت بنے گی نہیں، کون سی نوبت، عمل بالقرۃ، یعنی قرہ کی طرف پھر نوبت پہنچے گی نہیں، آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ نے کیا قانون دیا فقہ کا کہ ہر وہ مشکل امر جس کا کوئی رائے حل نہ ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، قرہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا ابھی دور ترقی کر گیا تو ہمارے پاس اس مشکل امر کا کیا رائے حل
موجود ہے، جب مشکل عمل کا رحال موجود ہے تو خود امام کے قانون کے مطابق، یعنی امام نے قرہ کو مشروط کیا تھا مشکل امر کے لیے، اب یہ مشکل نہیں رہی، اس کے حل آ گئے ہیں، جب اس کے حل آ گئے ہیں تو وہاں پہ قرہ کا مورد بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جب امام زمانہ عجل فرج و شریف تشریف لائیں گے اور علم کیا بہت زیادہ ترقی کر جائے گا، اور تو وہاں پر تو کیا ہے بالکل قرہ کا مورد ہی ہر جگہ پہ کیا ختم ہو جائے گا، وہاں تو ہر جگہ پہ کیا ہے علم اور حقیقت کے کیا انسان کو کشف ہو جائے گا، حتیٰ کہ کاروبار اور مال اور لاٹری وغیرہ اس سسٹم میں کیا ہے قرہ کا مورد نہیں رہے گا، یعنی جتنا یہ علم ترقی کرتا جائے گا قرہ کا مورد کیا ہے ختم ہوتا جائے گا۔ یعنی یہ جتنے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں یہ تب تک ہیں جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا، یہ پورے والے میں قرے والے مورد، جی قرے والے سے۔ اچھا جی، اذا واتی الاجنبیت شبہتن، ایک خاتون نے جو ہے وہ اجنبیہ خاتون سے وتی بشبہ کیا، فحملت منہ وولدت، یعنی وتی بشبہ کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ وتی بشبہ کو جو بچہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، یعنی وتی بشبہ کی خاتون کے ساتھ، اور حاملت منہ اس سے کیا بچہ پیدا ہوا، ولدت، ٹھیک ہے، وہ ولدت یعنی حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا، تو کان الولد ولد حلال، تو یہ بچہ کیا شمار ہوگا، حلال کا بچہ شمار ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، اور اگر وہ خاتون ایسی تھی کہ جس کا شوہر ہے، یعنی وہ شادی شدہ خاتون تھی، شادی شدہ کیا مطلب کہ اس کے پہلے والا نکاح باطل ہی نہیں ہوا تھا، پہلے والا نکاح اس کا ٹھیک تھا، دوسرے والا نکاح باطل تھا نا، تو رجعت الیہ، تو یہ جو خاتون ہے یہ پہلے شوہر کی طرف واپس پلٹے گی، ہم کیا کہیں گے کہ دوسرا نکاح ختم، اس کی حیثیت تھی نہیں، یہ شبہ تھا، ابھی پتہ چل گیا کہ یہ نکاح کیا ہے ختم ہو جائے گا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، یہ پہلے والے کیا شوہر کی طرف پلٹے گی، لیکن پہلے شوہر کی طرف پلٹنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بعد الاعتداد کے یہ عدت گزارے گی، من وطئھا شبہتن، کہ جو اس کے ساتھ کیا وطی بشبہ ہوئی ہے، وطی بشبہ کی کیا ہے عدت کیا ہے بعد میں ذکر کریں گے کتاب العدت میں جا کے، وہ عدت گزارنے کے بعد یہ کیا ہے اپنے شوہر کے پاس کیا جائے گی، واپس جائے گی۔ المراد بوطء الشبہۃ، وطی بشبہ سے کیا مراد ہوتی ہے، الوطء غیر المستحق شرعاً، ایسی وطی کہ جس کا شرعی طور پہ کوئی استحقاق نہیں ہوتا، یعنی شرعی طور پہ وہ وطی کیا جائز نہیں ہوتی، جبکہ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ما جہل الواتی بذالک، کہ جو وطی کرنے والا ہوتا ہے بذالک، وہ اس سے کیا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، بذالک کیا مراد، یعنی غیر مستحق، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وطی کیا جائز ہے میرے لیے، وہ کیوں جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوا ہوتا ہے، سواء اکان جاہلا قاصرا، چاہے یہ کیا ہو جاہل قاصر ہو، یعنی جاہل قاصر کیا مطلب، اس نے خود کیا ہے مسئلہ شرعی جاننے میں کیا سستی کی ہے، یعنی اس کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری فقہ میں جو طلاق ہے اس کے لیے کیا 11 شرائط ہوتی ہیں، اس نے سمجھا کہ بس یہ طلاق اس خاتون کی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ طلاق جب اس کو ہوئی تھی خاتون کو تو وہ اس حالت میں تھی کہ ابھی شوہر نے اس کے ساتھ 10 دن پہلے جماع کیا تھا اور حیض بھی اسے نہیں آیا تھا، اسے کیا کہتے ہیں کہ طہر مواقع میں کیا طلاق نہیں ہوئی پاکی، بلکہ کیا ہے وہ اس طہر میں طلاق ہوئی ہے کہ جس میں اس کو جماع ہوا تھا خاتون کے ساتھ، اب اسے یہ مسئلہ شرعی کا پتہ نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی طلاق ٹھیک ہو گئی ہے، حالانکہ طلاق باطل تھی، اب یہ جو ہے وہ حکم شرعی سے جاہل ہے تو یہ جاہل قاصر ہے، اب کیا کہیں گے بھی اتنی تفصیلی صورتحال کے لیے اس عام سے بندے کو کیا پتہ ہوگی تفصیلی صورتحال، یہ جاہل قاصر ہے، یا کیا ہو جاہل مقصر ہو، مقصر کیا مطلب کہ پڑھا لکھا بندہ ہے سب کچھ ہے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر اسے ساری معلومات پتہ چل جاتی ہیں، وہ ہم آج کی مثالیں نے کہ موبائل کے کیا ورژن ہے کیا چیزیں آ رہی ہیں ساری اسے ٹیکنالوجی پتہ نہیں ہے تو کیا شریعت کا مسئلہ پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی کیا گوگل کے اوپر سرچ ہو سکتے ہیں ساری چیزیں، تو یہ کیا کہیں گے مقصر کہیں گے کوتاہی کرنے والا، یعنی اس کے پاس سرچ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کے طریقے سب کچھ موجود ہیں لیکن یہ کوتاہی کرتا ہے جان بوجھ کے کیا سرچ ہی نہیں کرتا، تو جاہل قاصر ہو یا مقصر ہو، مقصر میں بھی یہ وطی بشبہ کہلاتی ہے جائز کہلاتی ہے، لیکن صحیح ثانی وہاں پہ شرط لگائی ہے کہ بشرط ان لا یکون مترددن، کہ جاہل مقصر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مشکوک نہ ہو متردد نہ ہو، لیکن اگر اس سے شک پڑا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا نکاح باطل ہو سکتا ہے شریعت کا مسئلہ ایسے ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے سرچ ہی نہیں کیا، نہ کسی سے مسئلہ پوچھا نہ خود کیا گوگل پہ سرچ کیا، انہوں نے کہا چلو چھوڑو جی شک پڑ رہا ہے تو پڑھتا رہے، یہ والی جو ہے نا وطی بشبہ نہیں ہوگی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرامزادہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے، وطی بشبہ کون سی ہوگی کہ جب ایک بندہ مطمئن ہے، اصلا اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ جماع کرنا حرام ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق ہوگی یا سب کچھ اوکے ہے، بعد میں جا کے کسی نے بتایا تو وہ فوراً حیران ہو گیا کہ اچھا یہ نکاح ہمارا باطل ہے، نہیں ہو سکتا یوں کر کے، تو یہ جو جاہل مقصر غیر متردد ہوتا ہے اس کی کیا بنتی ہے وطی بشبہ بنتی ہے، کما تقدم ذالک فی المسئلۃ 93، یعنی علامہ گوگل کی بڑی اہمیت ہے،
یہاں پہ بھی یعنی تحقیق کی اہمیت ہے کوئی تحقیق فقط، ہاں، نہیں۔ چاہے وہ گوگل کے ذریعے تو کسی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ مقصر متردد، متردد، مقصر متردد کا بچہ جو ہے ولد، کیونکہ مقصر متردد کے لیے وہ جمع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندے کو یہ شک پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا نکاح باطل ہو، اس طرح ہاں وہ کہتے ہیں ابھی باطل ہو یا صحیح ہو میں نے تو کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں اب بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو ہم کہیں گے جب شک پڑا ہوا ہے، نکاح کے ٹھیک ہونے کا یقین نہیں ہے ایک بندے کو، جس بندے کو نکاح کے ٹھیک ہونے کا یقین نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو خاتون ہے شرید اور میری بیوی ہے یا بیوی نہیں ہے، شک والی صورت میں جو جمع کرتا ہے تو وہ زنا ہی ہوگا نا، وہ کون سا کیا ہے حلال کام ہوگا۔ ہاں وہ کہتے ہیں بس میں نے اس چکروں میں نہیں پڑھنا، میں نے تحقیق نہیں کروانی۔ وہ ہے نا مسئلہ ہمارے پاس قانون ہے کہ اگر یقین ثابت پہلے کا یقین ہو بعد میں شک ہو تو شک کی کیا پرواہ نہیں نہیں، یہاں پہ نکاح میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یقین ثابت کوئی ہے ہی نہیں، یقین ثابت کیا ہے؟ نکاح تو تھا نا اس کا، نکاح سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ نکاح شروع سے اس کی بیوی تھوڑی آ رہی ہے، آسمان پہ تھوڑی نکاح ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان پہ جو جوڑے بنتے ہیں وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کر مولا علی کا بنے، اور یہ انہوں نے محاورہ مشہور کر دیا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، ہر کسی کے نہیں بنتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ اس فضیلت کو انہوں نے کیا ختم کر دیا، جو اہل بیت کی ساتھ کی فضیلت تھی مولا علیہ السلام جناب زہرا کی، کہتے ہیں اس فضیلت کو ختم کرنے کے لیے یہ محاورہ کیا عمومی کیا گیا۔ ایک سوال اور بھی پہلا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔